وہاں گرمی میں بٹھایا ہوا پھر تو لگے گی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں ابھی تو موسم اچھا ہو گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 178 نئے ایڈیشن والا صفحہ 123. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو آیات تھی ان میں آیا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ چند ایک مظاہر پہ عمل کرو، بلکہ حقیقی نیکی لیکن البر من آمن باللہ، یہ چیزیں ہیں. اور اس کے اندر بھی بنیادی طور پر جو تھیں کہ عقائد، اعمال اور اخلاق یہ پورا دین ہے، تو ہر قسم کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو یہ تو ابتدا میں اجمالی طور پر کہہ دیا، جیسے کل بھی آئی تھی بات. تو اب آگے پھر سورت کے آخر تک اسی نیکی کے احکامات اور اعمال کا بیان چلا جا رہا ہے. تو آج ان میں سے پہلا حکم قصاص کا ہے. قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں. مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے دوسرے پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زائد بدلہ لینا جائز نہیں. قرآن مجید میں عنقریب اسی صورت میں اس کی زیادہ وضاحت اس طرح آئی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اور سورہ نحل کی آخری آیات میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی مضمون کے لیے آیا ہے. اسی لیے شریعت کی اصطلاح میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو، یعنی جتنا اس نے کیا اتنا ضرر دوسرے کو بھی اجازت ہے کہ اس کو پہنچائے. حضرت نے لکھا یہ تو ہر صورت کے کچھ مضامین ہوتے ہیں. یہاں سے پہلے شروع میں توحید وغیرہ کا تذکرہ آ گیا، اس کے بعد پھر یہود کے جو حرکتیں ہیں ان کا بیان آ گیا، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ وغیرہ کے احکامات آ گئے، اس کا تذکرہ آ گیا. اس کے بعد اب یہاں سے لے کر کے سورت کے آخر تک کا مضمون کیا ہے؟ احکامات کا بیان ہے. بس یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر قصاص یعنی برابری کرنا مقتولوں میں فرض کیا گیا. کتبہ لکھ دیا گیا، یعنی ایک ہے زبانی بات اور ایک ہے لکھ کے طے ہو جائے تو پکی بات ہو جاتی ہے. تو اس کی ایک تعبیر قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر آتی ہے، کتب علیکم ای فرض علیکم. تو کہا کہ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص. قصاص یعنی برابری کرنا. فی القتلى، مقتولوں میں. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد بدلے آزاد کے اور غلام بدلے غلام کے. والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے. فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی له، پھر جس کو معاف کر دیا جائے
من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ مطلب کچھ جو بدلہ بنتا ہے وہ اگر معاف کر دیا جائے. فمن عفی لہ من اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو مطالبہ کرنا ہے بھلے طریقے سے اور ادا کرنا ہے اس کو خوبی کے ساتھ. یعنی قصاص سے اگر دیت کی طرف جائیں تو یہ گویا کہ ایک قسم کی معافی ہے، ورنہ تو بندے کو مارا تو مقابلے میں قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے. کہ کسی کو ناحق قتل کرنا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی کی جان ہی لے لی اور وجہ بھی کوئی نہیں تھی، تو بغیر کسی وجہ کے ناحق کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کا حق تو یہی ہے کہ بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو اس کی جرت نہ ہو کہ کسی کو خام خواہ مارتا پھرے. لیکن ہر موسیٰ علیہ السلام کی جو اور بھی بعض دیگر انبیاء کی جو سابقہ شریعتیں ہیں ان میں تو یہ لازم تھا کہ بس قصاص قصاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رحمت للعالمین ہونے کی برکت سے اب بعض احکامات میں، بہت سارے احکامات میں یعنی نرمی بھی کی گئی. حالانکہ یہ گناہ بہت سخت ہے کہ کو خواہ مار دے، لیکن اس کے باوجود ایک پہلو رکھ لیا گیا جس کو یعنی چھوڑ دیا گیا وارثوں پہ. تو کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیئن، تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے کہ بھئی بدلے میں ہم تمہیں مارتے نہیں، لیکن تم اتنا جو خون بہا ہے شریعت کے اندر مقرر وہ ادا کر دو. تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اب یہ بھی اس کے سر نہ چڑھے بلکہ مطالبہ کرے تو بھلے طریقے سے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور اس کو بھی چاہیے کہ جو طے ہو گیا ہے اس کے مطابق ادائیگی کرے خوبی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، اعتدا یا اعتدی کوئی حد ہو اس کو کراس کر جانا، حد سے بڑھ جانا. فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جو زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو. لعلکم تتقون، لعل شاید شاید کہ تم بچ کے چلو. ہر یہ ترجمہ امید ہے کہ تم پرہیز رکھو گے. جی کہاں فی القتل فی جا رہے ہیں. ہاں پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ اب چونکہ نحو ذرا زیادہ پڑی اور تھوڑی سی، بہت نہیں تھوڑی سی، تو پھر ذرا آسانی سے سوال بھی سمجھ آئے گا. یہ سوال کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں. فاعل کی عموماً علامت کیا ہے؟ فاعل کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کیا آتا ہے؟ ضمہ. ہاں پیش ضمہ. اور مفعول پہ کیا آتا ہے؟ نصب. جی نصب. ہاں نصب زبر. یہ بھی انہوں نے جواب دیا کہ مفعول پہ نصب آتا ہے، حالت نصبی اس کو کہتے ہیں. اور حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے تو وہ مجرور. زبر زیر پیش کے 3 مطلب بنیادی ہیں اصول. فاعل پہ رفع آتا ہے، مفعول پہ نصب آتا ہے، مجرور پہ جر آتا ہے زیر. تو زبر زیر پیش. اب دیکھیں ضرب زید، زید نے مارا، پیش آئی تھی نا، تو ایک مطلب زید مارنے والا ہے. اور ضرب زید عمرن، اس پہ زبر آئی. یا خالدن، آسان لے لیتے ہیں، خالدن. ضرب زید خالدن، تو زید نے خالد کو مارا. اگر یوں کہیں کہ ضرب خالدن زید تو بھی ترجمہ وہیں رہے گا، بس یہ ہے کہ مفعول کو پہلے ذکر کر دیا، فاعل کو بعد میں لے گئے. ضرب زید خالدن، اگر یوں کہیں ضرب خالدن زید تب بھی ترجمہ وہی رہا، بس یہ ہے کہ فاعل بعد میں چلا گیا اور مفعول پہلے آ گیا. اچھا اب عربی تھوڑی بنا لیتے ہیں. ضربہ اس نے مارا، یہ یہی رہے گا. 2 فاعل میں علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہوں، جملہ آپ بنائیں. موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، کیا کہیں گے؟ ضربہ
موسیٰ، عیسیٰ، یہ الفاظ ایسے ہیں. اس کی 16 قسمیں بنتی ہیں اعراب کے لحاظ سے، کس پہ کیسے اعراب آئے گا. تو اب جو موسیٰ لفظ ہے اس میں ہو گیا. ہاں محل، تو اس کا جو ہے لفظی اعراب نہیں آتا، تقدیری آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ فاعل اور مفعول اس میں یا مقصور ہے نا اس کے آخر میں، تو اس میں مقصور کے اعراب کیسے آتے ہیں کا یہ لفظی نہیں آتے. لفظی آنے کی بھی جو دو صورتیں نا، ایک حرکت اور بالحرف. واو الف یا کے ساتھ آتے ہیں، زبر زیر پیش کے ساتھ آتے ہیں. تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے زبر زیر پیش سمجھائی جاتی ہے، لیکن واو الف یا کے ساتھ بھی اعراب کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ واو ہے تو یہ فاعل ہے، یا ہے تو مفعول ہے، اور الف ہے تو مفعول ہے، اور یا ہے تو مجرور ہے. یعنی یہ بھی ایک صورت ہے. اور ایک ہے کہ لفظ میں آ ہی نہیں سکتے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ. اچھا، ناشپاتی کو عربی میں کہتے ہیں کم مسرا. اب وہ بھی یا مقصورہ آ گئی نا آخر میں، جس کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے. تو جو ایسی صورت ہو کہ جہاں پر فاعل اور مفعول دونوں ہی یا مقصورہ والے ہوں، تو وہاں پہ لازم ہے کہ فاعل کو پہلے ذکر کیا جائے اور مفعول کو بعد میں، ورنہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسی جگہ نہیں ہو سکتے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، کیا ترجمہ کریں گے کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا. یہاں پہ لازم ہے ترتیب سے ذکر کیا جائے، الا یہ کہ کرینہ ہو. جیسے اکل یحییٰ الکمثرا، یحییٰ نے ناشپاتی کو کھایا. اکل الکمثرا یحییٰ کہیں تو بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ ناشپاتی انسان کو تو نہیں کھا سکتی. تو اگر کوئی کرینہ ہو تو وہاں پہ تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو ورنہ آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے کی بات نہیں ہے. اب آپ نے کہا تھا کہ فی القتلى، آگے جواب القتلى یا یعنی مقصورہ ہے آخر میں، تو اس کا اعراب تقدیری آتا ہے. ورنہ آپ کی بات صحیح تھی کہ زیر کیوں نہیں آئی. زیر آتی جب اسم مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جار مجرائی صحیح ہوتا، وہ اس کی 16 قسموں میں سے ہیں. تو جب وہ بات نہیں ہے تو یہاں پہ کون سا ہے جی؟ یہ 14ویں قسم بن رہی ہے. 14ویں قسم ہے اس میں مقصورہ کی. 14ویں ہے 13ویں ہے، کسی کو یاد ہے؟ ابھی مکمل نہیں پڑھے. اچھا، 13ویں یا 14ویں قسم بنتی ہے. کیوں، آپ کو یاد ہے بھائی یہ اس میں مقصورہ کون سی ہے؟ 13ویں ہے 14ویں ہے؟ بس ایسا ہی ہے، 13ویں یا 14ویں قسم بنتی ہے. تو اس کے اعراب جو ہیں وہ تقدیری ہوتے ہیں. مجھے پلیٹ میں دو دے دو. اصل میں کچھ کھاتا ہوں، جب منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، بولنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی، نہیں آواز بند ہو گئی. ہاں جی. کسی بھی فن کی پہلی کتاب زبانی رٹنا ضروری ہے، زبانی یاد ہونی چاہیے کسی بھی فن کی. اس کے لیے باقاعدہ مختصرات پڑھائے بھی جاتے ہیں اور رٹوائے بھی جاتے ہیں. مختصر کتابیں لکھی کیوں گئی ہیں؟ لمبی تفصیل نہیں، مختصر، پوری بحث کا خلاصہ بس.
یہ 16 قسمیں ابھی مجھے تو عرصہ ہو گیا، سن 95-96 میں پڑھی تھی. ابھی میں نے پچھلے دنوں بچوں کو وہ وائٹ بورڈ پہ نا لکھ کے باقاعدہ ترتیب سے 4 رنگ استعمال کر کے یہ قسم کا نام، یہ اس کی مثال کا نام، اور پھر اس کے اعراب رفع نصب جر کیسے آئیں گے وہ سارا لکھ کے، تو وہ بیٹے نے تو یاد کر لیا الحمدللہ. بیٹی کہہ رہی وہ چھوٹے بھیا نے مٹا دیا تھا تو مجھے کچا رہ گیا. میں کہا کتاب سے یاد کرو. اور رنگین لکھا ہے کمپیوٹر میں نے تصویر کھینچ لی تھی موبائل میں، تو یعنی ان کو میں نے یاد کروائی کہ بنیادی چیز ہے یہ تو زبانی یاد ہونی چاہیے. شیخ علامہ نے ایک جگہ یونیورسٹی میں درس دیا، بیان کیا، تو اس میں آخر میں جو انہوں نے چند نصیحتیں کی تو ان میں بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہا کہ ہر فن جب پڑھو تو فن کی پہلی کتاب زبانی یاد کرو. حسن صاحب کے ہاں علماء بھی آتے ہیں رمضان میں، تو حضرت نے ایسے کہا بھی نحمیر کی عبارت پڑھی، ہاں بھائی بدا ارشدک اللہ تعالی فی الدارین، آگے کوئی پڑھے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ہمیں کہ اتنا دور سے کیا پڑھوں، کوئی بھی نہیں پڑھا. پھر مولانا نے کہا تیسری دفعہ کہا ہاں بھی کوئی پڑھے. پھر میں شروع ہو گیا، یاد کی تھی نا ہم نے فارسی میں بھی اردو میں بھی، بدا ارشدک اللہ تعالی فی الدارین کہ این مختصر مضبوط در علم نحو کے مبتدیرہ بعد حفظ مفردات لغت معرفت اشتقاق وضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت آسانی بترکیب عربی رہنمایت وزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن و نئی دہر بتوفیق اللہ تعالی و انی. آگے پھر پوری کتاب ہم روزانہ دہراتے تھے تو یاد تھی تو ہمیں شاباشی مل گئی الحمدللہ استاد جی سے. تو پہلی فن کی پہلی کتاب کو حرف بحرف رٹنا ضروری. آدمی کہتا ہے حرف بحرف رٹنا، یہ اس رٹنے کے تو خلاف ہیں جس کے پیچھے کنسیپٹ نہ ہو. اوکے نا، سمجھو بھی پہلے پورے بات کو، اور سمجھنے کے بعد اس کو رٹنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ فن کی پہلی کتاب ہے. اسے کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے نا وہ کٹی کٹا نکل جاتا ہے. جب یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اب وہ کوئی فلاں بات کیسے ہے تو وہ زبان چل پڑتی ہے کہ ابھی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جار مجرائی صحیح، اور جمع مکسر منصرف یہ کس میں، اچھا یہ ہیں کس میں، یہ کون سی تھی. نہ بھی یاد آئے تو دہرانا شروع کر دو تو یاد آ جاتا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمارے استاد نے بتایا، وہ ان کی خدمت میں بھی رہے. کہتے حضرت کے سرہانے پاس نحمیر پڑی رہتی تھی ساری زندگی. صبح کو ایک دفعہ موٹا موٹا ہم تقریباً 12 منٹ میں دہرا لیتے تھے پوری کتاب کو زبانی. تو حضرت کا سنا ہے کہ 7-8 منٹ میں دہرا لیتے تھے. مولانا تھے، قرآن بھی تیز پڑھتے تھے، کتابیں بھی ان کو یاد تھیں. ان کے والد صاحب نے اصول حدیث کی کتاب ہے الفیہ عراقی، الفیہ سیوطی اصول حدیث کی کتاب ہے، وہ زبانی یاد کرائی تھی. اور جتنا سبق دیتے تھے کہتے تھے یہ تسبیح پہ پڑھ کے 100 دفعہ دہرا کے آؤ یہ اشعار. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کے اصول حدیث میں کوئی بھی مسئلہ، حدیث کے تو امام تھے، شیخ الحدیث نام ہی ان کا پڑ گیا، تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو فوراً وہ اشعار زبان پہ دہرائے اور یاد آ گیا کہ یہ بات یوں ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اقوال وہ اشعار کو دہرانا آسان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو خاص طور پہ جو ابتدائی کتابیں ہیں یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور حرف بحرف یاد ہونی چاہیے، اور سمجھنا بھی چاہیے. سمجھے بغیر نہیں، لیکن سمجھ کے سوچ کے دہراتے رہے نہیں، اس کو رٹ کے یاد بھی کرنا چاہیے، انتہائی ضروری ہے. ہماری رائے تو ہمارے وہی پرانے اساتذہ والی ہے کہ ہونا چاہیے. اسی طرح صرف کی کتاب، اسی طرح بلاغت کی پہلی کتاب، اسی طرح علم قراءات کی پہلی کتاب، مطلب ہر فن کی پہلی کتاب، منطق کی پہلی کتاب، نحو کی پہلی کتاب زبانی یاد ہونی چاہیے. جو کر سکے، کوئی استعداد نہ ہو نہ کرے، لیکن جو کر سکتا ہو، کہیں میں نے کچھ بننا ہے تو اس کے لیے متعین ہے کہ کرے. عقیدے کی پہلی کتاب، عادت پڑ جاتی ہے پھر آدمی گائے گائے یاد کرتا ہی رہتا ہے چیزیں. تو بات چلی تھی فی القتلہ سے کہ علیکم القصاص فی القتلہ. تو اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص کا اعراب لفظی نہیں آتا، تقدیری آتا ہے. کہ ہم کہیں گے کہ اس پہ گویا کہ اعراب کو قبول تو کر نہیں سکتے، اس میں کھڑی زبر آنی ہے اس کی، لیکن گویا کہ اس کے پیش ہے. ہم مان لیتے ہیں کوئی فائل بن رہا ہے تو گویا کہ اس پہ پیش ہے، مفعول بن رہا ہے تو گویا کہ اس پہ زبر ہے، اور مجرور ہے تو گویا کہ اس پہ ہے. کہتے ہیں تقدیری اعراب، لفظی نہیں ہے، تقدیری ہے، اندازہ لگا کے مان لیا.
اچھا جی، تفسیر. اب تفسیر قرآنی آ گئی تفسیر نحوی کے بعد. تفسیر قرآنی. تفسیر: اے ایمان والو، تم پر قانون قصاص فرض کیا گیا ہے قتل عمد کے مقتولین کے بارے میں، یعنی ہر قاتل آزاد آدمی قتل کیا جائے ہر دوسرے مقتول آزاد آدمی کے عوض میں، اور اسی طرح ہر قاتل غلام دوسرے ہر مقتول غلام کے عوض میں، اور اسی طرح ہر قاتل عورت دوسری ہر مقتول عورت کے عوض میں، گو کہ یہ قاتلین بڑے درجہ کے اور مقتولین چھوٹے درجہ کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جائے گا. یعنی اس میں تو ایک بیان کی نا کہ آزاد آدمی نے آزاد آدمی کو مارا ہو تو آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اچھا، اگر غلام نے غلام کو قتل کیا ہو تو غلام کو غلام کے بدلے کیا جائے گا، عورت نے عورت کو قتل کیا ہو تو عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا. یہ تو ایک بالکل سادہ سی صورت. لیکن اگر غلام کو آزاد آدمی مار دے تو، یا آزاد کو غلام آدمی مار دے تو وہ کہا کہ ہر مقتول عورت کے عوض میں گو یہ قاتلین بڑے درجہ کے اور مقتولین چھوٹے درجہ کے ہوں، جب بھی سب سے برابر قصاص لیا جائے گا. یعنی قاتل ہی کو سزا میں قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اس غلام کو آزاد نے مارا ہے تو اب کیا کریں، یا اس آزاد آدمی کو غلام نے مارا ہے تو نہیں، ہمارا تو آزاد آدمی مرا ہے تو تم بھی اپنا آزاد آدمی مرواؤ. ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ قاتل ہی کو سزا میں قتل کیا جائے گا. ہاں، جس قاتل کو اس کے فریق مقدمہ کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے مگر پوری معافی نہ ہو، جس کی یہ صورت ہے کہ مقتول کے وارث قاتل سے خون بہا یعنی دیت لینے پر راضی ہو گئے ہوں، تو اس کی وجہ سے سزائے قتل سے تو وہ بری ہو گیا، لیکن دیت یعنی خون بہا کے طور پر مال کی ایک معین مقدار قاتل کے ذمہ واجب ہو جائے گی. اب یہ جو معین مقدار ہے یہ 100 اونٹ ہے. ایک آزاد عام مسلمان کو اگر کوئی ناجائز بغیر ناحق کی وجہ کے ناحق قتل کر دے تو 100 اونٹ ہے. اس کی مقدار ہے کہ 20 اونٹ اتنے سال والے ہوں، 20 اونٹ اتنے سال والے ہوں وغیرہ. 5 اس کی کیٹیگریز ہیں. اب اس کو کہتے ہیں جس چیز میں گنتی آ جائے. اب یہ کس نے کہا کہ 100 اونٹ کس طرح کے ہوں گے؟ آدمی اپنی عقل سے تو کہہ نہیں سکتا. تو جس چیز کے اندر بھی گنتی آ جائے، اگر صحابی بھی وہ گنتی بیان کرے تو صحابی کو کس نے حق دیا کہ شرع کے اندر اپنی طرف سے کچھ طے کر دے؟ کوئی حق نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حق نہیں ہے کہ کچھ حلال حرام اپنی طرف سے مسئلے بنا دیں. یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ بیان فرما دیتے ہیں. تو ایک اصولیین نے لکھا، محدثین اور اصول فقہ والوں نے، کہ جب بھی کسی چیز کے اندر گنتی کا تذکرہ ہوگا وہ لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہوگی، تشریعی بات ہوگی. کیوں؟ شرع قائم کرنے کا حق کسی تابعی کو نہیں ہے، صحابی کو نہیں ہے. تو اگر صحابی کوئی گنتی والی بات بتا رہا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں، ابھی چونکہ متعین ہمارے ہاں مسئلہ گنتی کا ہے تو اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو گنتی والی بات ہو، پھر روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے یا 15 ہوں گے، ابھی گنتی کی بات آ گئی. تو گنتی کی بات جہاں پہ آئے گی وہ مرفوع ہی شمار ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہوگا. اب دوسری گنتی کی ایک مشہور مثال ہے زکوٰۃ کی. زکوٰۃ میں 2.5%، یہ کس نے بتایا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل ملتی ہے. اب اونٹ اتنے ہوں گے تو اتنے اونٹوں میں اتنا یہ بکری دینی پڑے گی، اتنے اونٹ ہوں گے تو اس میں یہ، اتنے اونٹ ہوں گے تو اتنے سال کا اونٹ کا بچہ. بکریاں ہوں گی تو ایک بکری، پھر 120 ہوگی تو 2 بکریاں. جیسا گائے 20 ہوں گی تو اتنا، 30 ہوں گی تو اتنا. اب یہ ساری گنتی کی چیزیں ہیں، تعداد کے اوپر ان کا سارا انحصار ہے. تو یہ صحابی کوئی طے نہیں کر سکتا، کوئی امتی طے نہیں کر سکتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی رہنمائی سے طے کر کے بتا دیا. تو یہ تشریعی حکم ہے قیامت تک کے لیے. تو ہماری رگ بھی بھڑکتی رہتی ہے. غامدی صاحب اس کے خلاف اب سخت لفظ بولیں تو پھر کہیں گے بے تہذیبی ہوتی ہے. اتنا کچھ مطلب کہتے ہیں کہ آدمی کیا کہے. انہوں نے تو اصول بنا لیا نا کہ خبر واحد سے مسئلہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا، حالانکہ خبر واحد ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جس کا پتہ انسانی عقل سے چلتا ہی نہیں. نماز کی رکعتیں کہاں سے پتہ لگیں؟ خبر واحد ہی تو ہے. لیکن بس انہوں نے اصول بنا لیا کہ خبر واحد سے شریعت کا کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ علم اصول حدیث کی بات. لیکن ہمارے ہاں علم اصول حدیث میں
ثبوت پہ بات ہوتی ہے کہ یہ دلیل کتنی پکی ہے، یہ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. کسی دلیل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قطعی ہے. قطعی کو متواتر جو ہوتی ہے اس کو قطعی کہتے ہیں. جو متواتر درجے کو نہ پہنچے تو اس کو ایک اپنی ٹرمینالوجی ہے، اپنی اصطلاح ہے، اس میں ہم ظنی کہتے ہیں. ظنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہمی خیالی بات ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اصطلاح ہے. اصطلاح کے اندر اس کے خاص معنی ہے کہ یہ متواتر درجے سے نقل نہیں ہوئی، متواتر درجے سے نقل نہیں ہوئی، بلکہ ایک لوگوں کی تعداد نے نقل کی ہے جو متواتر درجے کو نہیں پہنچتی. تو اس کے لیے کیا استعمال کی تعبیر؟ یہ ظنی ہے. ظنی ہے کہ متواتر اور غیر متواتر، غیر متواتر کو نام دیا ظنی کا. لیکن عام طور پر ظن اور گمان اور خیال یہ وہمی سی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور شریعت میں قرآن نے بھی کہا فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جو ہے حقیقت کے حق کے مقابلے میں صرف وہمی خیالی باتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک تعداد ایسی ہے جو قرآن کا نام لے کے تمام امت سابقہ، ساری امت اس کو کہتے ہیں یہ تو وہمی چیز پہ چل رہے ہیں. پھر حدیث کے بارے میں خود کہتے ہیں ظنی ہے. یہ مطلب گٹ مٹ کیا نا، تلبیس، تدلیس اس کو کہتے ہیں. ان کی ایک اصطلاح تھی کہ غیر متواتر کے لیے ہم کیا لفظ متعین کریں. انہوں نے کہا کہ یہ ظنی، اس کو کہیں گے کہ یہ ظنی چیز ہے اور یہ قطعی چیز ہے. قطعی صرف قرآن ہے اور حدیث متواتر ہے، باقی کو خبر واحد کہیں گے، خبر مشہور کہیں گے، مستفیض کہیں گے، ظنی کہیں گے. یہ ان کی اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کس درجے کی چیز ہے اور کس درجے کا مسئلہ اسے ثابت ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کی ایک اصطلاح تھی. مثال کے طور پر یہ جی تم کہہ رہے ہو یہ فرض ہے، کہاں آیا؟ حدیث میں آیا. کہا حدیث جو ہے ظنی ہے، اس سے فرض ثابت نہیں ہوتا، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے. تو یہ واجب کیونکہ اس کا مستدل کیا تھا؟ واجب تھا یا فرض تھا؟ متواتر تھا یا غیر متواتر تھا؟ تو متواتر اگر حدیث ہے یا متواتر قرآن ہے تو پھر تو ہم مان لیں گے ہاں ٹھیک ہے، اس سے فرض ثابت ہوگا. لیکن اگر وہ جو دلیل تم دے رہے ہو وہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ لفظ ظنی لگا ہوا ہے، لہذا اسے فرض ثابت نہیں ہوگا، اس سے واجب ثابت ہوگا. تو ان کا ایک اپنا میکنزم تھا جس میں ان اصطلاحات کا اثر ظاہر بھی ہوتا تھا. تو اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں، بس جی یہ تو ظنی ہے ساری حدیثیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ متعین مقدار بیان ہوئی کہ تو قتل سے تو وہ بری ہو گیا جب کسی کو خون بہا یعنی معاف کر دیا، دیت لینے پہ، خون بہا لینے پہ راضی ہو گئے. لیکن دیت یعنی خون بہا کے طور پر مال کی ایک معین مقدار قاتل کے ذمے واجب ہو جائے گی. تو اس کا حل پھر آج کل کے جو متجددین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے معروضی حالات تھے اور اس وقت کے عبوری دور کے احکامات تھے، یعنی صحابہ کو بس ضرورت ہی، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ غامدی صاحب چونکہ آج کل اس طرح کی قوتوں کے منظور نظر ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو حکم آ گیا کتاب و سنت میں وہ قیامت تک کے لیے ہے. جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، الا یہ کہ وہ خصوصیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی یا کسی خاص صحابی کی خصوصیت ہو تو اس کی دلیل مل جائے گی. جیسے کہ پوری امت تو کتنے نکاح کرے گی؟ ثلاثہ اور 1 2 3 یا 4 بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 تک کی اجازت دی گئی، ساتھ کیا کہا؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین، باقی مومنین نہیں، خالص آپ کے لیے خصوصیت ہے. تو اب پتہ لگ گیا کہ باقی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کیوں کیے؟ قرآن میں تو 4 کا حکم آیا، تو قرآن نے اجازت بھی دی خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے کہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں. سیاسی طور پر کئی سارے فیصلے کرنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بھی شادی ایسی نہیں جو وحی کی رہنمائی سے نہ ہوئی ہو، وحی کی رہنمائی کے تحت ہی تھی. لیکن پھر بھی ضابطے کے طور پر بتایا کہ حکم عام ہوا کرتا ہے، خاص ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو غامدی صاحب نے کیا کیا ہے؟ جو بھی حکم ہو اس کو کہتے ہیں وہ حکم خاص ہے صحابہ کے لیے، پردے کا حکم پوری امت کے لیے نہیں، خاص ہے ازواج مطہرات کے لیے، خاص ہے اس دور کی عورتوں کے لیے، آج کل کی عورتوں کے لیے تو نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اصول کو پلٹ دیا پوری امت سے. کیا کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو تو خیر مانتے نہیں، قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ خاص ہے، عام ہونے کے لیے دلیل چاہیے. 80 سے 85 بلکہ 90% دین سے انہوں نے یوں ہاتھ دھو لیا، جان چھڑا لی. یہ دین ہی نہیں ہے، یہ دین
علماء کہتے ہیں اس کے احکام بیان کرتے ہیں, پوری تفصیلیں ہیں ہماری کتب کے اندر, حدیث کی کتابوں کے اندر, فقہ کی کتابوں میں مسائل, اور وہ کہتے ہیں یہ دین ہی نہیں ہے, چھوڑو کرے. تو عام آدمی جو خواہشات کا مطلب وہ ہے پیچھے چلنے والا, وہ کہتے ہیں اچھا یار مولویوں نے تو ایویں بے وقوف بنایا ہوا تھا, یہ تو دین ہے ہی نہیں. اور یہ بات ان کے حلقے میں بھی پائی جاتی ہے, اور ان کی اپنی تحریروں میں بھی موجود ہے. ان کا رسالہ نکلتا ہے المورد کے نام سے, تو اس میں کتنی ساری ابحاث میں یہ بات شروع یہاں پہ کرتے ہیں. اصل میں اس بات کو ساری امت کے فقہا نہیں سمجھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 ہجری سے لے کر کے 1980 85 90 تک کسی نے نہیں سمجھا. امت کے فقہا مجتہدین وہی مطلب بیان کرتے ہیں, تفسیریں بیان کرتے ہیں, تو کہتے ہیں. اور یہ بات میں ایسا نہیں کہ میں مطلب اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, باللفظی ہی یہ الفاظ ان کی تحریروں میں جگہ جگہ ملتے ہیں. وہ ان کا جو ماہانہ رسالہ نکلتا ہے اس کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس بات کو پوری امت کے فقہا نہیں سمجھے, بڑے آرام سے پوری امت اور پوری فقہا کو ایک طرف کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے, یہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد, انہوں نے بھی ایک جو رسالہ لکھا ہے, ان کی کچھ گرفت کی ہے غامدی صاحب کی, تو اس میں اس طرح کی چیزوں میں یہ خاص طور پہ یہ پوری امت کے معین کردہ اصول ہے کہ جب بھی گنتی کی بات آئے گی تو گنتی کی بات تو صحابی بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا, یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں اور اللہ کی رہنمائی سے بتا سکتے ہیں. یہ تو اللہ ہی بتائے گا کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی یہ کہا, پڑھانے والے آئے تو نہیں, ہمارا وقت ہی اوپر ہو گیا. تو اس وقت لیکن دیت یعنی خون بہا کے طور پر مال کی ایک معین مقدار قاتل کے ذمہ واجب ہو جائے گی, تو اس وقت فریقین کے ذمے ان دو باتوں کی مقتول کے وارث کے ذمے تو معقول طور پر اس مال کا مطالبہ کرنا ہے, اس طرح سے کہ اس کو زیادہ تنگ نہ کرے, اور مدعا علیہ یعنی قاتل کے ذمے خوبی کے ساتھ اس مال کا اس مدعی کے پاس پہنچا دینا ہے کہ مقدار میں کمی نہ کرے اور خامخواہ ٹالے نہیں. یہ عفو یعنی معاف کرنا, اور دیت کا قانون تمہارے پروردگار کی طرف سے سزا میں تخفیف ہے, اور شاہانہ ترحم رحم کا معاملہ ہے, ورنہ سوائے سزائے قتل کے کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی. پھر جو شخص اس قانون کے مقرر ہونے کے بعد زیادتی کا مرتکب ہو, مثلا کسی پر قتل کا جھوٹا دعویٰ کر دے, یا محض شبہ کی وجہ سے کسی پر قتل کا دعویٰ کر دے, یا معاف کر کے پھر قتل کی پیروی کرے, تو اس شخص کو آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا. اور اے عقل مند لوگو, اس قانون قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے, لیکن اس قانون کے خوف سے لوگ قتل کے ارتکاب سے ڈریں گے تو کئی جانیں بچیں گی, اور اس طرح سے اس میں تمہارے واسطے زندگی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے قانون امن کی خلاف ورزی سے پرہیز رکھو گے. سختی تھی کئی سارے احکامات میں, پتہ نہیں جی نہیں پتا.